الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے پیارے بھائیوں دوست اور بزرگوں اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام العظام اس خوبصورت علاقے کے باسیوں اس مدرسے کے طلباء فضلاء اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت مدرسے کے محفل میں بیٹھنے کی دیکھنے کی سننے کی سنانے کی اس اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کا ذکر سننے کی جس نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا کر دیا اس کا ذکر سننے کی اس کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ میرے پیارے بھائیوں آج میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے ایسے خوبصورت ملک بنگلہ دیش میں جو اسلامی ریاست ہے اس پر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اس ریاست میں اللہ نے ہمیں رکھا
ہر چیز یہاں ایزی ہے، آسان ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، سننا سنانا، ہر چیز آسان ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ دین اسلام کیا تھا؟ یہ دین اسلام کیا ہے؟ ذرا پوچھئے آپ اس کی قدر قیمت ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی سیرت کو اٹھائیے، ان کی سیرت کو پڑھیے کہ یہ دین اسلام کس طرح ساری کائنات میں اب تک جتنے دنیا میں نوع انسان آ گئے سب تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ گیا، هو اللہ احد، سب تک اللہ کا ایک پیغام پہنچا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس پیغام کو لیے سارے نبیوں نے اپنی امتوں پر محنت جاری رکھی، سارے نبیوں نے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، وہ قوم بڑی بدقسمت تھی جس نے اس کلمے کو قبول نہیں کرا، جس نے رب کی نافرمانی کری۔ حضرت شعیب نے قوم پر محنت کری مگر قوم نے نافرمانی کری، رب نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم پر محنت کری، قوم کو سمجھایا مگر قوم نہیں سمجھی، رب کی نافرمانی کری، رب نے ان پر پتھر کی بارش برسا دی۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت موسیٰ نے ان یہودیوں کو بہت سمجھایا، ان تک تبلیغ کا کام پہنچایا، ان پر محنت کری مگر اس قوم نے بھی ان کی نافرمانی کری، رب کی نافرمانی کری، رب نے سب کو سمندر میں غرق کر دیا۔ حضرت نوح نے قوم پر محنت کری، ان کو سمجھایا، ان کو بتلایا، ان تک تبلیغ پہنچائی مگر حضرت نوح کی قوم نے ان کی نافرمانی کری، رب نے ساری قوم کو طوفان نوح میں غرق کر دیا، ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے قوم کو سمجھایا مگر قوم نہ مانی، اللہ نے عذاب نازل کر دیا، بنی اسرائیل نے رب کی نافرمانی کری، رب نے ساری نعمت ان سے چھین لی۔ میرے پیارے بھائیوں، ابرہہ کے لشکر جب بیت اللہ کو گرانے کے لیے پہنچا، عبد المطلب میرے نبی کے چچا جان نے ان کو سمجھایا، اس کو بتلایا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو تباہ مت کر، اس پر حملہ مت کر۔ ابرہہ نے بات نہیں مانی، بات نہیں سمجھی، رب نے عذاب دے دیا، ساری قوم ہلاک پڑ گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام تھا، یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام رہے گا، مگر اس کے لیے سارے صحابہ کرام نے مکہ کی سرزمین ہو، مدینہ کی سرزمین ہو، حبشہ کی سرزمین ہو، فلسطین کی سرزمین ہو، شام کی سرزمین ہو، چائنا کی سرزمین ہو، ہندوستان کی سرزمین ہو، ترکی کی سرزمین ہو، لبنان کی سرزمین ہو، یمن کی سرزمین ہو، ان انگریز کی سرزمین ہو، کانگریس کی سرزمین ہو، یورپ ہو، سارے جہان میں صحابہ کرام نے، میرے نبی کے سپاہیوں نے اس دین اسلام کو سب تک پہنچایا، اس حق کلمے کو لوگوں تک عام کرا، اس کلمے کو لوگوں تک سمجھایا۔ ساری قوم نے، جب میرے نبی نے ساری قوم کو، بنو قریش کو، بنو قریظہ کو، بنو ہاشم کو، سب کو جمع کرا، میرے نبی نے سب سے کہہ دیا
قولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ساری قوم کو سمجھا دیا، ساری قوم کو بتلا دیا، لیکن دو ٹیم بن گئی۔ ایک ٹیم میں ابو جہل ہے تو دوسری ٹیم میں ابو بکر ہے، ایک ٹیم میں ابو لہب ہے تو دوسری ٹیم میں عمر فاروق ہے، ایک ٹیم میں عتبہ ہے تو دوسری ٹیم میں عثمان غنی ہے، ایک ٹیم میں شیبہ ہے تو دوسری ٹیم میں حیدر کرار ہے، ایک ٹیم میں عبداللہ بن ابی ہے تو دوسری ٹیم میں عبداللہ بن مسعود ہے۔ سارے صحابہ کرام تک جب کلمہ پہنچا، آپ نے دیکھا ابو لہب، ابو جہل، ان سب نے میرے نبی کا انکار کر دیا، کلمہ قبول نہیں کرا، لیکن دوسری طرف یہی کلمہ کو قبول کرنے والے ابو بکر تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، حیدر کرار تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن سلام تھے، ابو محذورہ تھے، ابو دجانہ تھے، ابو جندل تھے، سلمان فارسی تھے، بلال حبشی تھے، حضرت طفیل تھے۔ سارے صحابہ کرام نے اس کلمے کو بلند کرا، لیکن میرے نبی پر جب ان لوگوں نے حملہ کر دیا، رائٹ بھی صحابہ، لیفٹ بھی صحابہ، سامنے بھی صحابہ، پیچھے بھی صحابہ، یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس دین اسلام کے لیے، میرے نبی کی حفاظت کے لیے جہاد کرا، ان سارے کفار کے ساتھ جنگ لڑی، اس دین اسلام پر محنت کری، اس دین اسلام کے لیے بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، خود وہ شہید ہو گئے، مال کو قربان کر دیا اس دین اسلام کے خاطر۔ اس دین اسلام پر پیرا دیتے دیتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، جب تک دنیا میں یہ مسلمان باقی ہے، اس دین اسلام کو کوئی بھی کافر کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام کی طاقت ہے، یہ دین اسلام سے محبت ہے، یہ دین اسلام سے محبت تھی جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کر کر ہم کو دکھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام، ہمیں تو آج یہ دین اسلام بڑے آسانی سے مل گیا۔ آپ دیکھیے ہسٹری اٹھائی، کتنی قربانی دی صحابہ کرام، اور سارا کچھ صحابہ کرام نے، وہ ایک چیز جانتے تھے، ختم دین ششدی، بس، اور کچھ نہیں جانتے تھے۔ فرسٹ آف دین اسلام، لاسٹ آف دین اسلام، ان کا کام یہی تھا۔ آج ساری دنیا میں جس کا داڑھی ہو، ٹوپی ہو، جو حضور ہو، اس کو ٹیررسٹ بنا دیتے ہیں۔ جہاد کو ٹیررسٹ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جہاد از ناٹ ٹیررسٹ، آتنکواد بناتے ہیں ہمیں یہ لوگ۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کمزور کیوں ہوئے، اس پر افسوس کہ مسلمان کمزور کیوں پڑ گئے۔ آپ ذرا دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ ہسٹری دیکھیے، اسلام کی اسٹڈی کریے، اسلام کی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب ہم صحابہ کرام کی قربانی کو دیکھتے ہیں۔
میرے نبی نے جب بھی چاہے وہ بدر کا میدان ہو، میرے نبی نے صحابہ کرام کو حی علی الجہاد کی آواز دے دی۔ سارے صحابہ کرام سروں پر کفن باندھ کر ایک ہاتھ میں تلوار لیا، دوسرے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کا پتاقہ لیا، زبانوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر لیا، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد لے کر سارے صحابہ کرام میرے نبی کی آواز پر بدر میں چلے گئے۔ میرے نبی نے احد کے لیے حی علی الجہاد کی آواز دی، سارے صحابہ کرام احد میں چلے گئے۔ میرے نبی نے غزوہ خندق کے لیے حی علی الجہاد کی آواز دی، سارے صحابہ کرام خندق میں چلے گئے۔ میرے نبی نے حی علی الجہاد کی آواز تبوک میں دی، سارے صحابہ کرام تبوک میں چلے گئے۔ میرے نبی ان جانثاروں کو، ان جانثاروں کو، ان صحابہ کرام کو، ان مجاہدین کو جب بھی پکارتے حکم کرتے، صحابہ کرام صرف اس دین اسلام کے لیے، صرف لا الہ الا اللہ کے لیے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے، صرف اس دین اسلام کے لیے سمندر میں کود جاتے۔ ساری دنیا میں صحابہ کرام نے جہاد کر کر اس دین اسلام کو سب تک پہنچا دیا، بنگلہ دیش تک بھی پہنچایا، پاکستان تک بھی پہنچایا، ہندوستان تک بھی پہنچایا۔ سارے جہاں پر جہاد کرتے کرتے صحابہ کرام نے قرآن کی حفاظت کری، نماز کی حفاظت کری، ختم نبوت کی حفاظت کری، روزے کی حفاظت کری، زکوٰۃ کی حفاظت کری، حدیث کی حفاظت کری، اور پھر اس دین اسلام پر پہرا دیا، مگر جہاد کے ذریعے دیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی ہمیں جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں پر کود جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ اس مجاہد کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں۔ فلسطین پر مسلمان مظلوم ہیں، ہندوستان میں مظلوم ہیں۔ یہ لوگ مندر گرا، مسجد گرا گرا کے مندر بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہندوستان والے ہم کو ڈراتے ہیں، یہ گائے کا مونت پینے والے۔ میں نے کہا اگر مونت پینے کا اتنا شوق ہے ہمارے پاس ہے، ہم انشاءاللہ بڑا بڑا 2-2 لیٹر بھر کے دیں گے۔ اور اگر بھوک لگی، قدح لگی ہے، اس کا بھی انتظام ہے۔ جو WC میں کرتے ہیں تمہارے پلیٹ میں کر دے گا، بچوں کا پیمپر بھی پہنچا دے گا، ڈائپر بھی پہنچا دے گا۔ یہ آج ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں بے غیرت۔ لیکن مسلمان مظلوم کیوں ہے؟ انہوں نے نماز چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا۔ سب سے بڑی بات کہ مسلمان ایک نہیں ہے، مسلمان ایک۔ اس وقت کو یاد کرو جب لا الہ الا اللہ کے پتاکے کے نیچے حضرت بلال تھے، وہ حبشہ تھے، حضرت سلمان فارسی تھے، وہ فارس سے تھے، حضرت ابو بکر تھے، وہ مکہ سے تھے، حضرت ایوب انصاری تھے، وہ مدینہ سے تھے، لیکن سارے لا الہ الا اللہ کے پتاکے کے نیچے کام کر رہے تھے۔ ایک بن کر کام کرا، ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ میرے پیارے نوجوانوں، آپ نے اس بات پر محنت کرنی ہے، آپ نے اس بات کو عام کرنا ہے کہ سارے مسلمان ایک ہو جاؤ، سارے مسلمان۔ نبی کا جو درس تھا، جو سبق تھا، جو ہوم ورک تھا،
قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پیغام کو عام کرو میرے پیارے بھائیوں۔ میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، میرا پورا یقین ہے، میرا پورا وشواس ہے، میرا پورا ایمان ہے، مجھے پورا یقین ہے جس دن ساری دنیا کے مسلمان، جس دن ساری کنٹری کے مسلمان، میں اور آپ، جس دن ہم سب بھائی مل کر ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا میں، ساری کنٹری میں صرف لا الہ الا اللہ کا پتاقہ سب سے بلند ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں ایک بننا ہے۔ سب سے سپر پاور اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، مسلمان ہے سپر پاور۔ لیکن مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کری، اس وقت میں سب سے بڑے منافق یہ ہندوستان والے ہیں۔ سن 1947 1947 میں یہی بنگلہ دیش کی قوم تھی جس نے پاکستان کے ساتھ مل کر ان ہندوستان سے پاکستان کو الگ کرا تھا۔ آج بھی لاہور میں، مینار پاکستان میں، آج بھی مزار قائد میں، آج بھی جتنی بادشاہی مسجد، جتنی بھی پاکستان کی پرانی عمارتیں ہیں، سب جگہ اردو کے ساتھ بنگلہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بھی بنگلہ دیش والوں کا ہے، بنگلہ دیش بھی پاکستان والوں کا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم دو بھائیوں کو الگ کر کے، یہی بے غیرت ہندوستان والے تھے، یہ سمجھتے تھے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا اچھا ہو گیا، پہلے ایک طرف ہندوستان تھا، پاکستان بنگلہ دیش دوسری طرف تھا، اگر ہم مارتے وہ تو بھاگ جاتے۔ میں نے کہا اچھا ہے، ایک طرف پاکستان آ گیا، دوسری طرف بنگلہ دیش آ گیا، بیچ میں ہندوستان، فٹ بال بنا کے کھیلیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے ماریں گے وہاں، وہاں سے ماریں گے یہاں۔ مسلمانوں، تم میرے جان کے ٹکڑے ہو، بنگلہ دیش میرا پیار ہو، میرا دل کا ٹکڑا ہو تم لوگ۔ وہ اس لیے ہو کہ تم مسلمان ہو، تم میرے بھائی ہو، تم ہی وہ لوگ ہو جس نے ساری قوم کو تبدیل کرنا ہے، تم ہی وہ لوگ ہو جس نے دین اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے۔ تمہارے اندر ہی ابن قاسم بھی ہے، تمہارے اندر ہی محمود غزنوی بھی ہے۔ نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے پاکستان کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان مسجد اقصی بھی جائیں گے، اس کے میناروں پر لا الہ الا اللہ کا پتاقہ بلند کریں گے، ہندوستان بھی جائیں گے، اور ان ہندوؤں نے جو بابری مسجد کو شریک قرار ہے، اس بابری مسجد کو ہم مسلمان مل کر اپنی مٹھی میں لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے چیف، سب سے بڑے کرنل، سب سے بڑے جنرل اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم مسلمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے سینوں میں قرآن ہے، ہمارے منہ میں زبان ہے، ہمارے ذہنوں میں رحمان ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ذرا دیکھیے گا، رب کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جاء الحق